فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں ڈالے گئے ایسا جیسے کسی نے پکڑ کے ڈالا. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور انہوں نے کہا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے ایمان لایا، اور جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دے رہے ہیں. تو جادوگروں کا ایمان معتبر ہو گیا کیونکہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اسلام لا رہے تھے. اسلام ہمیشہ نبی کے توسط سے ہوتا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اسلام صرف عقلی نہیں ہے، نقلی ہے. عقلاً نقلاً، عقل تقاضا کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ وحی اور رحمتوں سے مالا مال وہ دعوت دے اور لوگ اس پر ایمان لے آئے. علم کلام کی کتاب میں علماء لکھتے ہیں کہ نبوت کے لیے دعوت ضروری ہے، اور نبوت اظہار چاہتی ہے بخلاف ولایت کے کہ اس میں نہ دعویٰ جائز ہے، کوئی کہے کہ میں ولی ہوں اس سے کیا فرق ہے، اور نہ اس کا اظہار جائز ہے. اخفاء ضروری ہے. ولایت، ولی کی کرامت، خواب، کشف، یہ پردوں میں رہے تو ولی ولی رہے گا، اور کھل جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال ہمارا ملک پاکستان بہت ہی زیادہ گرداب میں ہے، کیونکہ حکومت کمزوروں کے لیے ببر شیر ہے اور توانا دشمن کے لیے کسیانی بلی سے بھی کمزور ہے. اپنی شکست خوردہ مزاج کو اعلی اخلاق اور برتری اقبال سمجھتے ہیں. تب جنو کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. حکمران اس وقت تک حکمران ہوتا ہے جب وہ ظالم کو سزا دے سکتا ہے اور مظلوم کے آنسو پوچھ سکتا ہو. جب وہ ظالم کو سزا دینے سے پیچھے ہٹتا ہو تو پھر وہ مظلوم کی فریاد رسی بھی نہیں کر سکتا ہے. مظلوم کی فریاد رسی تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کا مونڈا موڑا ہے آپ اس کا مونڈا پکڑے. کیوں موڑا ہے اس کو؟ اگر کسی نے اس کا مال چھینا ہے آپ اس ظالم کو پکڑے اور اس کا مال واپس کرے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر کیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ مقتولوں کے لیے قاتلین سے بدلہ لینا ضروری ہے. اور بڑی تفصیل فرمائی اس میں جس سے فقہ کے دواوین بھر گئے. آخر میں فرمایا اگر تمہاری مصالحت ہو گئی اور تم نے دیت قبول کی یا ویسے معاف کیا تو تمہیں اجازت ہے قاتل کو. لیکن قرآن نے ایک بات کہی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لے لو قاتل سے قانون شرعی اور عادلانہ نظام کے مطابق، اس میں تمہاری زندگی ہے. پاکستان میں 4-5 سال سے پھانسی رکی ہوئی ہے. کسی مغربی ملک نے پاکستان کو چابک دکھایا ہے کہ یہ پھانسی ختم کرو، تو قتل ناحق ہو رہے ہیں اور قاتل کے لیے پھانسی نہیں ہے. اس دن اخبار میں تھا کہ 36,000 آدمی پھانسی گھاٹوں میں منتظر ہے. میں نے اس دن مولانا کو کہا، میں نے کہا آپ اس کے لیے اسمبلی میں
اور سیاسی سٹیج پر آواز نہیں اٹھاتے. جس ملک میں قاتل کو پتا ہو، دہشت گرد کو پتا ہو کہ میرے لیے قانونی سزا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ شیر رہے گا اور کبھی بھی نہیں ڈرے گا. تو جب پاکستان میں بنیادی طور پر سزائے موت موقوف ہے یا پھانسی دینے کا نظام ملتوی کیا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ آئے دن یہاں خون خراب ہو، لوگ مارے جائیں اور مارنے والوں سے نہ پوچھا جائے. اس کا سادہ مطلب یہی نکلے گا. تنہم داغ داغ شدہ پمب کجا نعم. فارسی شاعر کہتا ہے کہ سارا جسم زخمی ہے، کس کس جگہ مرہم رکھو گے. ادھر سے لے لو تو کہتے داندلی ہوئی، ادھر سے لے لو تو طاقت آزمائی ہو رہی ہے، ادھر دیکھو تو حکومت کے جبڑے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. حکومت صرف اس پر فخر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ ہے، ہمارے حق میں عدلیہ ہے اور ہمارے حق میں تمام مخالف اور موافق. فائدہ کیا ہوا؟ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کو بہت بھوک لگی ہو اور بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور اس کے پاس 500 یا 1000 روپے کا نوٹ موجود ہو اور وہ کہتے ہیں بھوک بہت لگی ہے لیکن نوٹ ہے میرے پاس، کسی وقت بھی کھانا کھا لوں گا، کھاؤں گا نہیں. پیاس بہت لگی ہے، زبان باہر نکل رہی ہے، لیکن مجالے کہ ٹھنڈی بوتل پی لوں کیونکہ میرے پاس 500 کا نوٹ ہے. تو یہ نوٹ کو چاٹتے رہے اور اس کو سونگتے رہے، تیرا پیٹ بھر جائے گا. شرم تم کو مگر نہیں آئی. عجب دور دید اب دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سے پائی. اور یہ بے اثر کیوں ہے؟ اتنے عجز میں اور خواری میں کیوں مبتلا ہے؟ کیونکہ یہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے قاتل ہے یا نہیں؟ یوم الجمعہ کی تعطیل کے قاتل تو ہے. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. قرآن شریف میں ایک قوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی دن کی توہین کی تھی. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو سنیچر کا دن بطور تعظیم کے دیا گیا تھا کہ ہفتے کے 6 دن تم کام کاج کرو، اس ایک دن کو مذہب کے لیے فارغ رکھو. عربی میں سنیچر کو سبت کہتے ہیں، یوم السبت، سین بے تے سبت. شان ورشا سے بہت سارے علوم اور تحقیق کے ذخار کے نیچے لکھتے ہیں کہ حقیقت میں سبت نام جمعے کا ہے. سبت کے معنی ہے خالی. پشتو وغیرہ میں ہفتے کے دن کو کہتے بھی ہے خالی، لیکن ان کمبختوں نے دوسروں کے اتباع میں جمعے کو چھوڑ کر اگلا دن لے لیا. اور یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کو. شاہ صاحب کہتے ہیں ان کو بھی، عیسائیوں کو بھی جمعہ دیا گیا. جب نافرمانی بڑھ جاتی تھی تو جمعہ کھینچ لیتے تھے. جیسے آپ کہیں میرا چادر دے دو، رکھ لو ادھر. تجھ جیسے پلیت آدمی میری چادر نہ استعمال کرے. تو جمعہ خدا کا اپنا دن ہے، بہت زیادہ مبارک ہے. نافرمان و سرکشوں سے کھینچ لیا گیا. تو کسی نے ہفتہ لے لیا اور کسی نے اتوار لے لیا. خیر، لیکن ایک وقت تک انہیں کہا گیا کہ چلو اب تم نے ہفتے کا دن لے لیا تو چلو اس کا احترام کرو اور اس ایک دن کو بطور امتحان کے مچھلی وغیرہ نہ پکڑو، شکار کام کاج مت کرو. جمعے کی اصل بنا یہ ہے
کہ لوگ جمعے کی طرف متوجہ رہے، کام کاج طبعی ہو. فقہا کہتے ہیں مسجد جاتے ہوئے رومال خریدنا، ٹوپی خریدنا جائز ہے، لیکن اگر نماز میں دیر ہو رہی ہے تو حرام نہ